ناظرین السلام علیکم۔ کل جو نواز شریف صاحب نے خطاب کیا سعد رفیق کے والد کی برسی پر، اس خطاب سے جو ہے بہت زیادہ ارتعاش آ گیا ہے ملکی سیاست میں۔ اور دیکھیے یہ فرق ہوتا ہے، عمران خان صاحب، ان کے ترجمان، ان کے وزراء 24 گھنٹے سکرین پر بولتے رہتے ہیں اور اب اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، کوئی ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، چاہے اب وہ کہہ دیں کہ ہم نے 10 کروڑ گھر بنانے ہیں یا ملک کتنا ترقی کر گیا۔ اصل صورتحال لوگوں کو پتہ ہے۔ 28 منٹ کا نواز شریف صاحب کا خطاب تھا اور اس خطاب کے بعد جو ہے ساری گفتگو، پولیٹیکل سین سارا کا سارا نواز شریف کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس سے ویسے تھوڑا سا اندازہ ہو جانا چاہیے حکومت کو، اس کے وزراء کو، کہ یہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور نواز شریف نے خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ محمد رفیق کی برسی پر خطاب کیا۔ خواجہ سعد رفیق ہر سال یہ برسی کرتے ہیں اور نواز شریف عموماً اس میں خطاب کرتے ہیں۔ کل جو نواز شریف نے خطاب شروع کیا، وہ ظاہر ہے ہمیشہ وہ بڑے فارمل طریقے سے خطاب کو شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا، خواجہ سعد رفیق کی بڑی تعریف کی، ان کے والد کی بڑی تعریف کی، ان کے بھائی کی بہت تعریف کی، اسحاق ڈار کے بارے میں بڑے ہی زیادہ توصیفی کلمات کہے اور انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اس نے جو ہے ملک کو بدل کے رکھ دیا تھا اور ملک کی معاشی تاریخ میں بہت بڑا انقلاب لائے تھے اسحاق ڈار صاحب۔ شہباز شریف صاحب کی بھی بہت زیادہ تعریف کی۔ خواجہ سعد رفیق نے جو ریلوے میں کارنامے کیے تھے اس کی بھی بہت زیادہ تعریف کی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے عمران خان پر بڑی کھلی تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ملک برباد کر دیا گیا ہے اور اس ملک میں غریبوں کا جو حال ہے۔ پھر انہوں نے اس باپ کی کہانی سنائی کہ جو بچوں کو گرم پانی میں نمک ڈال کے روٹی کھلاتا ہے۔ پھر اس طرح کے 2-3 قصے بتائے اور ہیومینیٹیرین ایلیمنٹ، ہیومن اینگل زیادہ استعمال کیا، بجائے اس کے کہ یہ کہا کہ مہنگائی 13% یا 18% بڑھ گئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ زیادہ امپریسو طریقہ ہے کہ اگر آپ کہانی کی صورت میں کسی ایک شخص کی داستان سنائیں تو اس کا امپیکٹ لوگوں پر، آڈینس پر زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی بات کی، لیکن اس طرح بات نہیں کی جس طرح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہ جنرل باجوہ کا نام لیا، نہ جنرل فیض حمید کا نام لیا، لیکن اپنے موقف کے بارے میں بڑی سختی سے بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ کن لوگوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے اور یہ نتیجہ ہے ووٹ کو عزت نہ دینے کا، اور یہ نتیجہ ہے پارلیمان کی بالادستی نہ ماننے کا، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تقریر کے آخری چند سیکنڈ رہتے تھے اور اس میں نواز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا کہ میں جلد ہی آپ لوگوں کے پاس واپس آؤں گا۔ یہ وہ نقطہ تھا جس کا مسلم لیگ نون کے سپورٹر بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ وہ نقطہ تھا کہ جس کا پی ڈی ایم بہت عرصے سے انتظار کر رہا تھا۔ یہ وہ نقطہ تھا جس سے حکومت بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ یہ وہ نقطہ تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ پنجاب کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی سے ان کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا۔ ایاز صادق صاحب کا بھی بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ میں 20 جنوری کے بعد لندن جاؤں گا اور نواز شریف کو ساتھ لے کے آؤں گا۔ اندازہ لوگ لگا رہے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی تقریباً مارچ کے قریب، ابتدائی مارچ میں ہوگی، اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے۔ نواز شریف نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ کیا کوئی جنرل باجوہ نے آفر کی ہے؟ کوئی ایسے بنیادی طور پر مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا بیہائنڈ دا ڈور بات چیت ہو رہی ہے، لیکن جو معیشت کی بدحالی ہے، جو عوام کا حال ہے، وہ بڑھتا ہوا لوگوں کا جو اینگر ہے، جو کے پی کے میں پی ٹی آئی کا حشر ہوا ہے، اس کے بعد نواز شریف ہمیشہ ایسے موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جہاں ان کی ضرورت محسوس کی جائے۔ تو اس وقت ملک کی سیاست میں بڑی شدت سے ان کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ نواز شریف آئیں گے تو
کیا منظرنامہ ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. نواز شریف جب اس سے پہلے لندن سے آئے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کے سیدھا جیل میں چلے گئے تھے، لاہوریوں نے اور اہل پنجاب نے اس دن بھی بڑی محبت کا ثبوت دیا تھا. اس دن اگر آپ کو یاد ہو، لاہور کی گلیوں میں لوگ ہی لوگ تھے اور وہ اپنے قائد کا استقبال کرنے جانا چاہتے تھے ایئرپورٹ کی جانب، اور بہت زیادہ لوگوں میں جوش و خروش تھا. جو لوگ وہاں پر رپورٹ کر رہے تھے انہیں یوں لگتا تھا کہ یہ کراؤڈ اگر ایئرپورٹ تک پہنچ گیا تو پھر بہت بڑا کارنامہ ہو جائے گا، اس ملک کی تاریخ بدل جائے گی. وہ کراؤڈ نہیں پہنچا، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب نے 2-3 تقریریں کیں، کراؤڈ کو کبھی ادھر گھماتے رہے کبھی ادھر گھماتے رہے، اور اس کے بعد وہ سارا منظر، وہ ظاہر ہے کراؤڈ اگر ہزاروں لاکھوں میں ہے تو وہ اکٹھا کرنا آسان بات نہیں ہوتی، لیکن وہ سارا کراؤڈ تتر بتر ہو گیا. اس وقت اگر چند لاکھ لوگ ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے تو میرے خیال میں پاکستانیوں کو اتنی ہزیمت، تکلیف، اذیت برداشت نہ کرنی پڑتی جو گزشتہ 3.5 سال میں برداشت کرنی پڑی ہے. لیکن ہر کام میں کوئی اچھی بھلائی کا پہلو ہوتا ہے. اس وقت بہت سارے لوگوں کو تبدیلی کے اصل معنی نہیں سمجھ آئے تھے. تبدیلی کے اصل معنی جھوٹ، دغا بازی اور گالم گلوچ ہیں، تو وہ معاملات ابھی انہیں سمجھ نہیں آئے تھے. اب زیادہ تر پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. نواز شریف کی سیاست آگے آنے والے دنوں میں کیسی ہوگی، اس کا بہت زیادہ انحصار ہے کہ نواز شریف کا استقبال کیسے ہوتا ہے اور استقبال کرنے کون کون جاتا ہے. اگر تو یہ استقبال پہلے کی طرح ہوا تو پھر یہ ایک ببل کریٹ ہوگا اور وہ ببل کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن اگر ایک ایسا تاریخی استقبال ہوا جیسا 1986 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا لاہوریوں نے کیا تھا، اور کہا جاتا ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں 2 ملین کے قریب لوگ موجود تھے. یہ اس پارٹی کی لیڈر آئی تھیں کہ جس کو 7-8 سال جنرل ضیاء الحق کرپٹ، چور، غدار، میڈیا پہ بین سب کچھ کر چکے تھے. اس کے بعد عوام نے اتنی پذیرائی کی تھی. اب سنا ہے کہ مسلم لیگ نون پوری طرح تیاریاں کر رہی ہے، پی ڈی ایم بھی ان کے ساتھ شامل ہے. مریم نواز بھی اب ایک اجتماعی کوشش کے ساتھ جو ہے وہ استقبال کرنے کو نکلیں گی، اور لاہوری نکلیں گے، پنجاب سے لوگ آئیں گے، مختلف اضلاع سے لوگ آئیں گے، مولانا فضل الرحمان کا کراؤڈ ہوگا. اگر اس میں لوگوں کی اتنی تعداد ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اس ملک کی کایا پلٹ گئی ہے، تو پھر تو آگے جو کچھ ہونا ہے اس کی کمانڈ نواز شریف کے ہاتھ میں ہوگی. اور توقع ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے. لیکن اگر پھر کوئی سازش کر دی جاتی ہے، پھر کوئی معاملات ادھر سے ادھر کر دیے جاتے ہیں، تو یہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکے گا. وہ مومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب نواز شریف آتے ہیں تو ان کا استقبال کتنے لوگ ہوتے ہیں. یہ مجمع اگر لاکھوں میں پہنچ جاتا ہے تو یہ نواز شریف کی بہت بڑی شکست، بہت بڑی فتح ہوگی. یہ پی ٹی آئی کی، حکومتی بیانیے کی، اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کی، ٹاک شوز پر چلنے والی نفرت انگیز بیانیے کی ایک لمحے میں شکست ہو جائے گی. اس کے لیے بہت زیادہ کاوش نہیں کرنی پڑے گی. اور پھر یہ نیب کے مقدمات اور یہ جو عدالتوں کے فیصلے، یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ دنوں میں پلٹ جاتے ہیں. نواز شریف سے جتنے لوگ ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ڈٹرمنڈ ہیں، بہت ریلیکسڈ ہیں. ان کے چہرے پر بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے. آنے والے حالات میں کیا ہونا ہے اس کا انہیں فکر کوئی نہیں ہے. وہ بڑے دلیر ہو گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ ایشورٹیز ہوں، لیکن ہمیں کوئی اس کے بارے میں حتمی طور پر بات نہیں کی جا سکتی. لیکن دوسری جانب حکومت کے چہروں پر جو پریشانی ہے، کے پی کے الیکشن کے بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے ہیں. یہ بہت زیادہ گھبرا گئے ہیں، خوف زدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے. ابھی تو انہوں نے، اگر جب نواز شریف کی تاریخ آئے گی، ان کے واپسی کا اعلان ہوگا، تو بہت سارے ان کے
لوگ جو ہیں لندن کی ٹکٹیں یا امریکہ کی ٹکٹیں کٹا کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ صورتحال اب بن رہی ہے اور نواز شریف نے بہت بڑا دھماکہ کیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ ان حالات میں وہ واپس آنے کا پلان بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس گرتی ہوئی حکومت کے لیے اب یہ آخری دھکا ثابت ہوگا۔ اب عمران خان چاہے 1 پیج کی چھتری تلے حکومت میں کچھ اور دن گزار لیں، لیکن ایکچولی ان کا اقتدار ختم ہو چکا ہے۔ اب سڑک پر جو بات ہو رہی ہے، گلی میں جو بات ہو رہی ہے، چھابڑی والا جو بات کر رہا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو تبدیلی والا تجربہ تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا، اور اب ان سارے لوگوں کی واپسی کا سفر شروع ہوگا جس میں پی ٹی آئی کی حکومت، ان کے وزراء، ان کے مشیر، ان کے میڈیا کے لوگ اور عدالتوں میں غلط فیصلے کرنے والے، یہ سب لوگ واپس جائیں گے، اور پھر میرے خیال میں وہ موقع ہوگا کہ جب ہم ایک نیا پاکستان تخلیق کر سکیں گے۔